اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سورہ کب پڑھنی چاہیے، کیوں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا صرف سننا چاہیے؟ تو کون لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ جن لوگوں کو یاد ہے وہ پڑھتے ہوں گے، وہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہوں گے۔ تو اس سورہ کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس ہے اس کا کوئی جواب؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ بھیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میں نے ایک سانس میں پڑھ دیا، اس سورہ کو میں نے رٹ لیا تو بس ہو گیا کام ختم۔ لیکن کیا کام ختم ہو گیا؟ اس میں کچھ اور باتیں ہیں، کسی اور سورہ میں کچھ اور باتیں ہیں۔ آخر کچھ تو مقصد ہوگا اوپر والے کا اس وحی کو بھیجنے کا۔ تو وحی کو بھیجنے کا ایک مقصد تھا، ٹریٹی آف حدیبیہ۔ مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنا ہتھیاروں کے قربانی کے جانور لے کے گئے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن ان کو کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا، قریش والوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ابھی حج، اور وہ ڈائریکٹ نہیں گئے تھے، وہ دوسری طرف سے ہو کر گئے تھے، کیونکہ وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو قریش کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو لگا کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم لوگ راستے میں ہی ان کو ختم کر دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پھر بھی لوگوں کے ذہن میں اور عرب کے قبیلہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، مدینہ سے محمد اور محمد کے لشکر اور لوگ حج کرنے کی نیت سے وہاں جا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو روکا جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک بہت ہی کہ پورے ماحول میں ایک سرگرمی تھی کہ ایسا کیوں۔ خیر، اس میں ہوئی حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معاہدہ، کہ ایک وعدہ ہے کہ آپ آ سکتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن اس سال نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس جو آپ کے مسلمان لوگ ہیں اور جو مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا پائیں گے تب تک، اور جو آپ کے پاس ہیں اور آ چکے ہیں اور جو ہمارے پریوار کے ہیں، ہمیں وہ واپس چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے مکہ سے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اسے ہمیں واپس کرنا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہو کے ہی کیوں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی 2 3 4 شرطیں ہوئیں، اور ان ساری شرطوں کو پہلی شرط تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس سال نہیں، اگلے سال آئیے۔ آپ قربانی کے جانور جو لے کے آئے ہیں وہ آپ اپنا جانیں، لیکن ابھی اس بار ہم آپ کو حج کرنے کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ اسی دوران اللہ کے نبی کو یہ وحی آئی، اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے گی اللہ کی مدد، والفتح، اور ان کی جیت، ورأیت الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، ورأیت الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، یدخلون، داخل ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، افواجا، فوج در فوج، فسبح، اس لیے تسبیح کیجئے، فسبح بحمدی، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، فسبح بحمدی رب کا، اپنے رب کی نام کی اور ان کی تعریف کی تسبیح کیجئے، فسبح بحمد رب کا، واستغفرہ، اور معافی مانگیے اور استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی استغفار کیجئے، انہ کان تواب، کیونکہ وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، جس نے توبہ کو قبول کیا پہلے بھی۔ اب اس سے مراد یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ بھئی کچھ نہیں کر سکتے، واپس چلے جانا ہے، حج نہیں ہوا، اتنے لوگ آئے۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ قریش کے لوگوں کے سردار آئے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اس بار نہیں اگلی بار آنے دیں گے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک سگنل گیا، ایک بات گئی۔ اس کا مطلب قریش کے لوگوں نے تو یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ محمد کا دین سچا ہے، اس لیے انہوں نے اس بار نہیں آنے دیا، اپنی منمانی کی ہے، اگلی بار آنے دیں گے۔ مطلب اگلی بار جانے کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا یہ درشاتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھوم گئی کہ نہیں، اس کا مطلب محمد کا دین سچا ہے، اس لیے انہوں نے اس بار تو نہیں جانے دیا، لیکن اگلی بار وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایکسیپٹ ہو گیا۔ لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات پہنچی اور ان کو سمجھ میں آئے گا آپسی ڈسکشن کے ساتھ، تو لوگوں کو لگا محمد کا دین تو سچا ہے، کیونکہ جب قریش کے لوگ اب ہار مان گئے، ایک طرح سے ہار ہی ہوئی کہ انہوں نے مطلب لڑائی نہیں کی اور اس بار واپس چلے گئے، لیکن دوسری بار اگلے سال سے وہ آئیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ کئی علاقوں کے، عرب کے کئی ممالکوں کے قبیلے لوگ
آنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے اور دین قبول کرنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ جو معاہدے کی بات پہنچی تو ان سے ان کو یہ سگنل پہنچ گیا کہ نہیں، قریش کے لوگ ایک طرح سے ہار ہی گئے ہیں اور محمد کا دین سچا ہے، اس لیے وہ ہر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ تھی اللہ کی مدد۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ ورایت الناس، اس لیے آپ دیکھیں گے یدخلون الناس، لوگ یدخلون داخل ہوں گے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج۔ تو یہ چیز دھیرے دھیرے 3 مہینے 6 مہینے اتنی تیزی سے پھیلی کہ کئی قبیلے کے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ تھا اس سورہ کا مقصد اور اس سورہ کا مطلب۔ شکریہ آپ کا۔